یہ تمام لوگ آ کر دبا رہے ہیں، دیوار کی طرف دھکیل رہے ہم کو، دیوار کی طرف ہٹ جاؤ. جس طرح کچرا صاف کرتے نا جھاڑو سے، اس طرح ہم کو کچرا سمجھ کر صاف کر رہے ہیں. یاد رکھو، میں جب تک زندہ رہا اپنی یہ بات کرتا رہوں گا. مجھے پرواہ نہیں ہے کسی کو تکلیف ہو، میں سچائی کو بیان کر رہا ہوں. کتنا برداشت کریں گے ہم؟ جب سے ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہوا تب سے آج تک ہندوستان کے مسلمان ہندوستان کے سرکار سے مامون نہیں ہیں، اور نہ ہی کسی پارٹی سے مامون ہے، اور نہ ہی ہندوستان کے ہندوؤں سے مامون ہے. کانگریس کی حکومت جب چل رہی تھی اس دوران بھی ہندو مسلم کے تقریباً 25,000 فساد ہوئے، اور جب سے بی جے پی کی سرکار بنی ہے تب سے تو فساد اور موب لنچنگ کھلے عام ہونے لگے ہیں. ہندوستان میں مسلمانوں کو خوف زدہ کیا جانے لگا ہے. ہندوستان میں مسلمانوں کو سب سے کمزور سمجھا جانے لگا ہے. ہندوستان میں مسلمانوں سے جینے کا حق چھیننے کی کوششیں ہو رہی ہیں. ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے بہت نازک دور ہے. ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے بڑی آزمائش کا دور آ گیا ہے. اگر ہندوستان کے مسلمانوں نے بصیرت سے کام نہیں لیا، اگر ہندوستان کے مسلمانوں نے علم و حکمت سے کام نہیں لیا، اگر ہندوستان کے مسلمانوں نے اپنی پہچان نہیں دکھائی، اگر ہندوستان کے مسلمان اب بھی ہوش میں نہیں آئے، تو یقین کیجئے ہندوستان کی زمین سے مسلمانوں کو مٹا دیا جائے گا. مسلمانوں کا نام تک نہیں رہنے دیا جائے گا. آخری وقت آنے سے پہلے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ سب مسلمان ایک ہو جائیں، سبھی مسلمان متحد ہو جائیں، آپسی اختلافات اور آپسی جھگڑے کو ختم کر دیں. ہندوستان کے مسلمانوں ہوش میں آؤ. ہمارے اسلاف نے ہندوستان کو انگریزوں کے ظلم و ستم سے آزاد ہمارے لیے کیا تھا. ہمارے علماء نے ہندوستان کے لیے جام شہادت اس لیے نوش کیا تھا تاکہ ہم چین و سکون کے ساتھ ہندوستان میں زندگی گزار سکیں. ہندوستان میں ہمارا پورا حق ہے. ہندوستان میں ہمارا خون ہے. ہمارے خون سے ہمارا ملک ہندوستان سرسبز و شاداب ہے. لیکن ملک کے سارے امن و امان کے طلبگاروں سے، خاص طور سے مسلمانوں سے گزارش ہے کہ غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائیے. اپنے ملک کو ظلم و ستم کا اڈہ بننے سے بچا لیجیے. اپنے ملک میں خون کی ندیاں بہنے سے پہلے ملک کو بچا لیجیے. ساتھ دیجیے ان کا جو ملک کے دستور کو بچانا چاہتے ہیں. چن لیجیے ان کو جو ملک کے لیے جی جان لگائے ہوئے ہیں. منتخب کیجیے ان کو جو غریبوں کی، کمزوروں کی آواز ہیں. بنائیے اپنا مسیحا ان کو جو غیر قانونی بل کو برسرعام ظالموں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پھاڑ دیا. پہچانیے شخصیت کو، سلام کیجیے قابلیت کو، محبت کیجیے دستور کو بچانے والے سے. آنکھیں کھولیے، پردہ ہٹائیے، ہمت کیجیے، حوصلہ کیجیے. بھگائیے ملک کے غداروں کو. چھینیے کرسی ان سے جو کرسی کے لیے عوام کی جان کا بھی پرواہ نہیں کرتے. چھین لیجیے کرسی ان سے جو کرسی کے لائق نہیں ہیں. حکومت کے تاج و تخت کو پاک کیجیے گندی سوچ رکھنے والوں سے. ہندوستان کے ہر قسم کے مظلوم اور بے سہارا لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ اب بھی ہوش میں نہیں آئے تو کب ہوش میں آئیں گے؟ کب بنائیں گے اپنی سرکار؟ اور کب لیں گے اپنا؟ مسجد کو شہید کر دیے اور ہم سے چھین لیے، فساد کروائے، انصاف نہیں کیے، ظالم کو اقتدار دے دیے. اب بتائیے آپ اگر اب نہیں اٹھیں گے تو کب اٹھو گے؟ میری بات اگر کڑوی لگ رہی ہے تو عادت ڈالو، کیونکہ میں یہاں پر تمہارے سامنے کھڑے ہو کر چاپلوسی یا منافقت نہیں کر سکتا. میں تم کو سچائی بتا رہا ہوں جو تم کو نہیں بتائی گئی تھی. یہ سچائی ہے ہمارے دیش کی، یہ سچائی ہمارے دیش کی. یقیناً دیش سے محبت کرنا ہے اور کرتے رہیں گے، مگر دیش سے محبت کرنا الگ ہے، سیاست میں اپنا مقام پیدا کرنا یہ بھی حب الوطنی ہے. اگر بھارت سے محبت ہے تو بھارت کی سیاست میں اپنا ایک مقام پیدا کرو. ہم غلامی کرنے کے لیے نہیں پیدا ہوئے، مگر مردانگی وہ ہے جو اقتدار کے سامنے کھڑے ہو کر ان کی آنکھ میں
میں ڈال کر کہے کہ نریندر مودی تمہارا CAA کا قانون، تمہارا ٹرپل طلاق کا قانون، تمہارا UAPA کا قانون یہ سنویدھان کے خلاف ہے۔ ہمت اور حوصلہ اور حق کو بیان کرنے کا مقصد ایک ہی ہے تاکہ تم کو پیغام مل جائے کہ جب اگر کوئی 2 MP بھی ہو اور BJP کے 300 تو مودی کی حکومت کے سامنے سچائی کو بیان کرنے کے لیے جو کام گاندھی نے کیا تھا کہ سفید فارم حکومت کے غلط قانون کو گاندھی نے پھاڑا، تو تمہارا یہ دیوانہ BJP کے 300 MP کے سامنے CAA قانون کو پھاڑ کر رکھا۔ یہ کام کرنا ہے۔